کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا، صد مرحبا۔ ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کی آمد، صد مرحبا۔ اللہ عز و جل کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نیکیوں بھری محفل سجانے کی توفیق عطا کی۔ آئیے مل جل کر اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جب اس نے اپنے کرم سے ہمیں یہ نیکیوں بھری محفل سجانے کی توفیق عطا کر ہی دی ہے تو احسان پر احسان فرمائے، اور ان نیکیوں میں ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی کثرت عطا فرمائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے مالا مال فرمائے۔ آنے والا دن جو بھی گزرے گا اور آنے والے زندگی کے وہ دن جو ہماری ابھی مقدر میں باقی ہیں، اور پھر جب اس دنیا سے جائیں تو وہ آنے والا دن جس وقت نیکیوں کی بہت سخت ضرورت ہوگی، ان تمام میں ہمیں ان نیکیوں کی اپنی رحمت اور کرم کے سبب خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ دن کا آغاز، آئیے چلتے ہیں اللہ عز و جل کے مقدس کلام پاک کی طرف۔ برکتیں لوٹنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، کثرت سے نیتیں کر لیجئے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، پہلی دفعہ سلسلے میں آج کرم فرمایا ہے۔ ہمارے سلسلے کو ایک الحمدللہ یہ بھی شرف حاصل ہو گیا ہے کہ نیا ٹیلنٹ متعارف کروانے میں ہم نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال ہی لیا ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ سلسلے میں آمد، مرحبا۔ کیا منتخب کیا ہے حضرت آج آپ نے؟ انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کی جائے گی، اور ماشاءاللہ چند آیتوں کی انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ چلیں ارشاد حضرت سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا۔ کیا کہنے، ایک مخصوص قسم کی شیرینی ہے آپ کی لہجے میں، ماشاءاللہ۔ ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ ارشاد فرمایا اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی ارشاد فرمایا کہ یعنی اس سے مراد بدی ہے، اور ارشاد فرمایا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے کہ ان سے دل کا خالی کرنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا، اس پر مؤاخذہ نہیں۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، ان پر مؤاخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخشے گا، اس کی تفسیر میں مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ایمان والوں کو، اور یہ جو ارشاد فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اپنے عدل سے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً۔ آپ سے دو چار باتیں کر لوں، پہلے تعارف کروا دوں ہم جو اسلامی بھائی آج الحمدللہ خصوصی طور پر شرکت فرمائی ہے جنہوں نے ہمارے سلسلے میں۔ حضرت کے ساتھ مجھے بھی الحمدللہ مدنی چینل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اور سلسلہ ہوا کرتا ہے ہمارا ایک، جس میں بہت زیادہ ماشاءاللہ کمرشل نالج امپارٹ کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی شرعی مسائل بھی بہت کثرت کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے کے حوالے سے بھی جو ہے بہت زیادہ انٹریکشن رہا میرا ایک مخصوص وقت کے اندر۔ نگران ضیائی کابینہ ہے ماشاءاللہ، اور
ان کی محنت کی داستانیں بھی میں نے سنی ہیں، اور انشاءاللہ باقی یہ خود بھی جو آپ کو سنائیں گے. اور ماشاءاللہ دیکھا ہے ان کو میں نے جس طرح سے نگرانوں کے ساتھ بڑھ کر کام کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے. ماشاءاللہ اللہ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل پر آپ نے انہیں مدنی مکالمے میں بھی مدنی پھول لٹاتے دیکھا ہوگا، اور آج انشاءاللہ آج ہمارے سلسلے میں مدنی پھول لٹائیں گے. الحمدللہ عبد المجید اتاری ہمارے ساتھ سلسلے میں جلوہ فرما ہے. ماشاءاللہ مرحبا سلسلے میں آمد، صد مرحبا. ماشاءاللہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کی کیا فیلنگز ہیں، اور پھر آپ کیسے مدنی ماحول میں آئے. ساری باتیں آپ سے ہوں گی، مگر پہلے ہم نعت شریف سنیں گے، پھر میں مدنی پھول بیان کروں گا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ. 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 کرمد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کرمد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا انعام نہیں. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا. مدنی پھول کے لیے میں فضان سنت آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہی، اصل میں میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی. آج انشاءاللہ تعالی یہاں سے مدنی پھول چن کر آپ کی خدمت میں آگے بڑھاؤں گا. پیج نمبر 139 اور 140 کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں. بسم اللہ شریف کے فضائل اور تلاوت قرآن پاک کا جو انشاءاللہ سے ریلیٹڈ مدنی پھول ہیں.
تو پیج نمبر 139 پہ تو ایک حکایت کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک لکڑ ہارا تھا، تو لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا اور بال بچے پالتا تھا. دریا کراس کر کے جانا پڑتا تھا انہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، تو دور تھا پل، بہت دور سے گھوم کے جاتے تھے اور وقت کافی لگ جاتا تھا، پھر واپس آتے تھے. تو یوں وقت زیادہ صرف ہوتا تھا اور ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ لکڑیاں کٹ نہیں پاتی ہوں گی، تو یوں غریب تھے وہ. تو ایک دن اس نے مسجد کے اندر مبلغ کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عظیم الشان فضائل سنے. تو ان کی ذہن میں آ گیا، سما گئی بات کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو اب جب جنگل میں جانے کا وقت ہوا تو پل پر جانے کے بجائے بسم اللہ شریف انہوں نے پڑھی اور پڑھ کر وہ دریا میں اتر گئے اور چلتے ہوئے دریا پہ ہی چلتے ہوئے آسانی کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. اور وہاں لکڑیاں کاٹنے کے بعد پھر اسی طرح کیا، لکڑیاں لیں، بسم اللہ شریف پڑھی، دریا پر رکھا اور پاؤں اور چلتے ہوئے دریا ہی پر بغیر پل کی مدد سے اور دوسری طرف آ گئے. تو یوں جو ہے ان کا ٹائم بہت بچ جاتا تھا، اور جو پہلے وہ مالی طور پر مستحکم نہیں ہو پاتے تھے، اس طرح سے وقت بچانے اور زیادہ لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے تو وہ تھوڑے ہی عرصے میں مالدار ہو گئے. تو یہاں بہت پیارے مدنی پھول امیر اہل سنت نے عطا کیے ہیں. پیج نمبر 140 پر یہ جو ایڈیشن ہے میرے پاس، یہ میں پڑھ رہا ہوں. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سب یقین کامل کی بہاریں ہیں. اگر اعتقاد متزلزل ہو تو اس طرح کے نتائج برآمد نہیں ہو سکتے. یقین کامل، جی ہاں، یقین کامل سے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک انتہائی سبق آموز حکایت نقل کی ہے. تو پھر آگے دوسری حکایت ہے کہ بغداد معلیٰ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کیا ایک دھرم کا. تو حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہیں کون سی سورت سب سے اچھی یاد ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ. مفہوم پیش کر رہا ہوں، ظاہر ہے. تو کہا کہ وہ ایک بار ایسا کرو کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کا پڑھ کرنا، اس کا ثواب میرے ہاتھ بھیج دو، تو اس کے بدلے میں تمہیں ساری اپنی جو عبادت ہے وہ میں اس کے ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں گا. اللہ والوں کی شان ہے، آخرت کی دولت ظاہر ہے ان کی نظروں میں بہت زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا حضرت میں مجبور ضرور ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ میں مجبور ہو کر ایک دھرم کا سوال کرنے آیا ہوں، قرآن بیچنے نہیں آیا. تو یہ کہہ کر وہ سائل جو ہے وہ قبرستان کی طرف چلا گیا. بارش شروع ہو گئی، اولے برسے. اب ظاہر ہے کہ یہ کہیں انہوں نے پناہ حاصل کرنا چاہیے، تو ایک جو چھجے کے نیچے، شیڈ کے نیچے یہ انہوں نے پناہ لی بارش اور اولوں سے بچنے کے لیے. تو وہاں ایک گرین لباس میں، گرین ڈریس کے اندر، سبز لباس کے اندر ایک صاحب جو تھے، وہ ایک سوار جو تھے وہ پہلے سے موجود تھے. تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہی ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ کا ثواب بیچنے سے انکار کیا تھا؟ کہا جی ہاں. تو ایک تھیلی اس کو دی، 10,000 درہم تھے اس میں. تو کہا کہ ان کو خرچ کرو، انشاءاللہ ختم ہونے پر اتنا ہی اور دے دوں گا. تو اب ظاہر ہے کہ حیران تو ہوتا ہے نا بندہ. پوچھا آپ کون ہیں؟ تو سوار نے بتایا کہ میں تیرا یقین ہوں. تو یہ کہہ کر سوار جو ہے وہ چلا گیا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یقین کامل ہونا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب کرے. امیر اہل سنت یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بھیک مانگنے کے لیے تلاوت کرتے، پیسے اور کھانا ملنے کی لالچ میں محافل ختم قرآن اور اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کرتے اور رقم ملنے کے شوق میں تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں اخلاص و یقین کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے. ملے گا کہاں سے؟ تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ اخلاص یقیناً نہایت ہی عظیم دولت ہے، جس کو مل جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے. عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی مدنی سوچ بنے گی، اور جب اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرح. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ کیا کہنے حضرت، سلسلے میں آمد مرحبا. کیا فیلنگز ہیں، کیا تھنکنگ ہے اس وقت؟
مدنی مرکز کا حکم بلایا، حاضر ہو گئے۔ ماشاء اللہ۔ اس سلسلے کے حوالے سے یہ دیکھا میں نے کہ چند سلسلے پچھلے جو دیکھے اس میں ہمارے ایک دارالفتہ کے مفتی صاحب کا بالخصوص ایک سلسلہ، ایک رکن شورا کا سلسلہ، ہمارے حیدرآباد کے رکن شورا ہیں ان کا سلسلہ دیکھا ماشاء اللہ۔ تو اس میں میں نے خود الحمدللہ کئی مدنی پھول لیے۔ پھر ہمارے مفتی صاحب کے مدرسۃ المدینہ بالغان کی حاضری اور جامعہ کا جو وقت گزرا، وہ کس طرح تدریس کرتے رہے، پڑھتے رہے، پھر تدریس کی، پھر اس کے بعد ان کا ذوق علم کا، اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ پھر اراکین شورا کے انقلاب دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کا، تو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو تربیت ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ اور کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو ملتے ہیں تو اس سلسلے کے حوالے سے جب وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ وہ ماحول میں آنے کے واقعات انہیں پتہ چلتے ہیں تو اس سے کافی کچھ تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی اخلاص دے، آمین آمین۔ مدنی مرکز کی اطاعت میں حاضر ہوئے۔ ماشاءاللہ، تو اچھی اچھی نیتیں لے کر آ گئے ہیں انشاءاللہ، محسوس تو ہوتا ہے آپ یوں، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کبھی لے رہے تھے مدنی پھول دوسروں کی باتوں سے، آج آپ کی باتوں سے دوسرے لوگ مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ۔ عمر بتائیے؟ کم و بیش 40 سال۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ دعوت اسلامی کی عمر کتنی ہو گئی؟ دعوت اسلامی میں عمر کتنی ہو گئی؟ 18-19 سال کم و بیش۔ ماشاءاللہ، 18-19 سال ہو گئے، مرحبا۔ کیا تھے، کیا ہو گئے؟ کیسے مدنی ماحول ملا تھا؟ ماحول تو مجھے بیرون ملک ملا۔ اچھا، پہلے کیا تھے؟ پہلے یہ سنائیں پھر مدنی ماحول کی طرف آئیے گا نا، آئیڈیا تو ہو کہ کون شخص ٹرانسفارم ہوا تھا۔ بیرون ملک میرا سفر جو ہے وہ 1990 میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ جو یہاں وقت گزرا، نارملی جو باب المدینہ کے حالات اور باب المدینہ کا ماحول آپ کے علم میں ہی ہے۔ جی جی۔ کوئی مذہبی ماحول یوں ایسا نہیں تھا، یہاں تک کہ دور دور تک شاید مجھے ایسا نہیں تھا کہ میں دعوت اسلامی میں آؤں گا یا دعوت اسلامی کے لوگ میرے قریب تھے، ایسا نہیں تھا کچھ، تصور بھی نہیں؟ تصور بھی نہیں تھا۔ جب بڑے ہونا شروع ہوئے، یوں کہہ لیں کہ تو بچپن میں بھی مطلب گھرانے کا ماحول کیسا تھا؟ کوئی اتنا خاص وہ نہیں تھا۔ ہاں یہ کہ میری رشتے کی نانی ہیں، انہوں نے جو ہے ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے مجھے پرورش کے لیے لے لیا تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ ہمارے قریبی صد وہ تھے، گھر بھی ہمارا قریبی تھا اس وقت، تو ان کے پاس میں رہا کرتا تھا۔ لاڈ پیار بہت کرتی تھی، وہ بہت پیار دیتی تھی، وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ نمازی تھی، اور مجھے جو ہے نا وہ بچپن ہی سے میں نے شاید 12-13 سال کی عمر ہوگی تو نماز کی ترغیب دلایا کرتی تھی۔ اچھا، اللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ یوں کہ اس دور میں 1982-83 کا وقت ہوگا یا 84 ہوگا، تو مجھے 82-83 کی بات ہے شاید، تو اس وقت جو ہے وہ مجھے 2 روپے 3 روپے دینے کا کہتی کہ میں نماز پڑھو گے تو آج اسپیشلی 3 روپے ملیں گے، 2 روپے ملیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور مدرسے حکمت بھرے انداز میں مائل کرتی تھی۔ مدرسے میں، یعنی مدرسہ تو خیر نہیں تھا اس طرح، لیکن جو قرآن شریف پڑھایا کرتے ہیں لوگ، بالخصوص ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ عورتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جی جی، تو اس دور میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن تجوید کے ساتھ قرآن پاک اس وقت نہیں پڑھا تھا، لیکن ان کی رغبت تھی۔ پھر میں نے ایک اور صاحب تھے، ان کے پاس بھی جا کر اپنا قرآن پاک دہرایا تھا، ان کے مخارج کچھ بہتر تھے، تو وہ مجھے نماز کی ترغیب دلاتی اور قرآن شریف پڑھنے کا کہتی کہ اب قرآن پڑھا کرو، ماشاءاللہ، اور میرے پاس بیٹھ جاتی۔ تو یوں نماز کا سلسلہ تھوڑا تھوڑا چلتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اور کبھی 3 وقت پڑھ لی کبھی 4 وقت پڑھ لی، تو یوں آہستہ آہستہ وقت چلتا رہا، لیکن یوں علم اور ماحول کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی خاص وہ نہیں تھا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 1984 یا 85 کے قریب جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں اسکول، ظاہر سی بات ہے جو لوگ پڑھتے ہیں تو میں بھی اسکول جایا کرتا تھا، تو گھر کی طرف سے یوں سمجھ لیجیے کہ تھوڑی سی آزادی ہو گئی،
جو میری والدہ تھی وہ میرے بھائی وغیرہ ہمارے گھر سے دور کراچی باب المدینہ کے علاقے میں شفٹ ہو گئے. ٹھیک. اب میں رات جو ہے نا وہاں اس گھر میں اکیلا ہی رہتا. وہاں محلے والے تھے جہاں بچپن گزرا تو اور دیگر لوگ تھے, تو وہاں کا جو ماحول تھا تو وہ کچھ اچھا نہیں تھا. بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے راتوں کو گھومنا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, 12-1 بجے آئے 2 بجے آئے, فلمیں دیکھنا, ڈرامے دیکھنا. اور اسی دوران جو ہے وہ سیاسی ماحول جو ہے وہ وہاں بننے لگا. میں سیاسی تنظیم سے وابستہ بھی ہو گیا, اور بہت کم عمری میں, یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ بچپن سے ہی کچھ دماغ جو ہے نا وہ زیادہ چلا کرتا تھا. اچھا, یوں غصے کے تیز تھے؟ غصہ بہت زیادہ تھا. بہت زیادہ تھا؟ بہت زیادہ تھا. کتنا زیادہ تھا؟ اتنا زیادہ تھا کہ اپنے کپڑوں کو آگ بھی لگا دیتا تھا. اچھا. اپنے ہی کپڑوں کو آگ لگا دیتا تھا. اور بس یہ حالت رہتی تھی کہ گھر میں شاید ایک وقت میں کسی نہ کسی سے بات چیت بند رہتی تھی. کسی نہ کسی لڑے ہوتے تھے, کبھی بھائی سے, کبھی کس سے, کبھی کس سے. اور بس بہت زیادہ عجیب و غریب ہوتا. یعنی کہ اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول میں آئے دن جو ہے وہ جھگڑے ہونا, دوستوں کو لے جانا, سامنے بڑا گروپ ہے تو گیدرنگ اپنی بھی لے کے جانا, اور بس عجیب و غریب ماحول تھا. تو اجتماعی لڑائیاں کرتے تھے؟ اسکول سے سیڑھی سے اترتے اترتے جھگڑے ہو جاتے تھے. یا اللہ. ایک دفعہ تو میرا سر بھی پھٹ گیا تھا. میں نے کسی کو شاید ٹکر ماری ہوگی تو اس کا دانت لگ گیا تھا اسکول سے اترتے اترتے. یوں عجیب و غریب جو حالات تھے. اب وہ سیاسی طور پر جو ہے میں یوں سمجھ لیں کہ زیادہ ایکٹیو ہوتا چلا گیا, فعال ہوتا چلا گیا. ہمارے یہاں جو میرے دوست وغیرہ تھے, رات دن جو ہے وہ دیگر معاملات میں جو سیاسی تنظیموں کے ہوتے ہیں اس میں وقت گزرتا. آئے دن کے جھگڑے, دنگے فساد, ہڑتالیں, یہ سارے معاملات جو ہے نا بس یوں سمجھ لیں کہ ایک سمت ہی بدل گئی تھی. اچھا. یہ ضرور تھا کہ اس دوران بھی کام کاج وغیرہ کرتا تھا, تو اس میں نے سلائی کا کام سیکھ لیا تھا. تو میں گارمنٹس فیکٹری سے جو میرا سلسلہ جڑ گیا. اچھا اچھا اچھا. یوں شام کو آ کر یہاں تھوڑی سی مصروفیت رہتی, دن میں کام کاج میں مشغول رہتا, کبھی کام پہ جاتا کبھی نہیں جاتا. اسی دوران جو ہے وہ کچھ نمازوں کی برکتیں جو ہے وہ نانی کی تربیت تھی تھوڑی. اچھا ماشاءاللہ. نمازیں جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا. نمازیں پڑھتے تھے, لڑائیاں بھی کرتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے. حال یہ تھا کہ فلمیں ڈرامے جو ہے نا وہ مقصد بہت زیادہ جنون کی حد تک جیسے وہ شوق. مجھے ایسا ایک یاد پڑتا ہے واقعہ کہ ایک بار ہم دوستوں میں گیدرنگ میں جیسے کہیں فلم دیکھنے کا پروگرام بنائے VCR پر, تو ہم کیسٹ لے کر آئے ویڈیو سینٹر سے, تو سب چلنے لگے. تو کہا کہ چلے, تو میں نے ان کو اپنی جو نا مقصد کیسٹ بھی میں نے نکال کر دی اور اپنے پاس تھی, تو میں نے کہا تم چلو میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. یہ تو خیر وہ ایسا میں نے اس چیز کا فائدہ یہ دیکھا تھا کہ اس وقت بھی جو میرے پرانے دوست تھے نا, وہ مطلب اس دور میں صرف نماز پڑھنے والوں کو لوگ بہت وہ سمجھتے تھے یار نماز پڑھتے ہو, یار نماز پڑھتے ہو. بس وہ جیسی بھی ترکیب تھی نماز پڑھ کر پھر وہ معاملات ہوتے تھے. مطلب وہ بچپن کی تربیت جو تھی, وہ جو آپ کی نانی جان نے جو انفرادی کوششیں کی تھیں, اس کا یہ اثر تھا کہ بچپن کی بات پتھر پر لگی ذہن میں, طرف جو ہے نا بہت رغبت رہتی. یہاں تک کہ اس دور میں جو کہ وہ پاکستان میں جو ڈراموں کے سلسلے ہوتے تھے, تو لوگ جیسے نماز کا وقت آ جاتا نا, جی تو نماز کے دوران ہی ہمارے یہاں عموماً ڈرامہ چلتا ہے 8 سے 9 اس طرح, اور ڈرامہ بھی 8 سے 9 ہی آیا کرتا تھا. تو نماز کا وقت آ گیا 8:15 8:30 بجے, ٹھیک, تو اس وقت بھی شاید میں ڈرامہ چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا تھا. پھر آ کر پھر وہ جیسا ذہن تھا کہ نہیں یار نماز پڑھ رہی ہے, اور نماز پڑھ کر جو ہے نا پھر وہ معاملات کرنے. تو اسی دوران جب فیکٹریوں میں کام کرتا تھا تو ایک علاقے میں میرا کام کا سلسلے میں جانا ہوتا تھا. وہاں ایک مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد, اس وقت دعوت اسلامی میں براؤن امامہ تھا,
کتھئی جس کو کہتے ہیں. اب وہ اسلامی بھائی ایک مغرب کی نماز کے بعد شاید مکاشفت القلوب تھی یا فیضان سنت تھی, 1986 یا 87 کا دور تھا یہ, تو وہ درس دیا کرتے تھے, تو میں درس میں بیٹھ جاتا تھا. ماشاءاللہ ان کی آج تک مجھے وہ باتیں یاد ہیں کہ وہ درس دینے کے بعد امیل سنت کی برکتوں سے یہ ذہن ان سب کا تھا کہ وہ سنتیں سکھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو کبھی ناخن کاٹنے کی سنت وہ بتاتے, کبھی پانی پینے کی بتاتے, کبھی سرما لگانے کی بتاتے, کبھی تیل لگانے کی بتاتے, اور مختصر سا درس دیتے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی دوران میری فیکٹری کے اندر جہاں میں کام کرتا تھا اور وہ پڑھائی کا بھی تھوڑا بڑا سلسلہ جاری تھا, تو میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے میرے ساتھ, وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے. تو ہماری فیکٹری ایک علاقے سے دوسرے علاقے, گودرا کالونی, یہ نیو کراچی کا علاقہ ہے, گبل ٹاؤن, جی جی, وہاں شفٹ ہو گئی. تو اس فیکٹری کے اندر جو میرا دوست, جب وہاں سارے چلے گئے تو میں نے وہ فیکٹری چھوڑ دی تھی. میں ایک دن ان سے ملنے کے لیے گیا کہ یار چلو آج فلاں بہت دن ہو گئے کہ مجھے ملاقات کرنی ہے, اور پھر وہاں سے کوئی فلم وغیرہ کا پروگرام بنائیں گے, کہیں کھانا وانا کھائیں گے, یوں کر کے. تو جب میں وہاں گبول ٹاؤن 1986-87 کا یہی دورانیہ تھا, 88 کا ہوگا شاید, تو میں جب وہاں گیا تو اس دوست کو میں نے دیکھا کہ وہ امامہ شریف سجائے ہوئے, اور اس کے چہرے پر پوری ایک مشت داڑھی ہے. ماشاءاللہ. میں تھوڑا سا چونک گیا اس کو دیکھ کر. بہرحال وہ فیکٹری سے فارغ ہوئے, تقریباً 4-4:30 بجے اس نے چھٹی کی. پھر میرے ساتھ گبول ٹاؤن سے گودرا کیمپ کا سٹاپ, جو W11 گاڑی چلتی, جہاں تک ہم پیدل آئے. تو دوران اس سفر کے کہ میں سیاسی تنظیم سے اس دوران وابستہ تھا, تو میرا ذہن ایک عجیب بنا ہوا تھا, لیکن دوستی تھی پرانی, اس سے ملنے بھی گیا. اب راستے میں چلتے چلتے دوسری جانب کچھ عورتوں کا گزر ہوا, تو وہ میرے ساتھ تھا, ہم اس طرف تھے. تو جب نظر پڑی تو اس نے مجھ پر انفرادی کوشش کی. کہنے لگا کہ وہ کسی عورت کو دیکھنا, یہ غیر محرم عورت کو اس طرح دیکھنا یہ جائز نہیں ہے, اور اس طرح دیکھنے سے ہمیں فائدہ بھی کیا حاصل ہوگا, ہم نامہ اعمال میں ہمارے گناہ لکھا جائے گا, ہمیں نگاہ جھکا کر رکھنی چاہیے. میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوا. میں بولا یہ مجھے ایسا لگا کہ بھاری بھاری سا. اب پھر نفس پر بھاری گرا ہوا, میں آگے تک آیا تو وہاں گودرا کا اسٹاپ ہے, وہاں پر ایک کھچڑے والا ریڈی لگائی ہوئی تھی اس نے. ہم نے وہاں کھچڑا کھانا تھا, تو میں نے کہا یار بھوک لگی ہے, تو اس نے بولا چلو کھاتے ہیں. تو وہاں چونکہ ریڈی والے جو ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ کم ہوتی ہے, ٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں وہ, تو وہاں تھوڑا رش تھا. تو اس نے کہا تھوڑا انتظار کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ ریڈی کے ساتھ پھٹا لگا ہوتا ہے, میں نے یہاں کھڑے کھڑے کھا لیتے ہیں. تو کہنے لگا کہ یار بیٹھ کر کھانا سنت ہے. سبحان اللہ. کھانا بیٹھ کر کھانا سنت ہے. اور اس نے جب مجھے یہ بولا تو میں بولا یار میں کہاں گیا ہوں یار, یہ پہلے میرے ساتھ ہنسی مذاق اور تالیاں بجانا, مطلب جو کام ہوتا وہ کرنا, اس کو کیا ہو گیا, اس کو کیا ہو گیا. اور میں اس نے بہرحال جب ٹیبل وغیرہ خالی ہوئے, ہم بیٹھ کر سنت کے مطابق اس نے تو کھانا کھایا, میں نے بھی جیسے تیسے کھانا کھایا. اور اس کے بعد پھر وہ بس میں بیٹھ گئے. تو اس دوران مجھے یاد پڑتا ہے اچھی طرح کہ ککری گراؤنڈ میں اسی مہینے میں اجتماع 2 روزہ 3 روزہ ہونا تھا. ماشاءاللہ. اب وہ 4H بس تھی, مجھے یاد پڑتا, ہم بیٹھے تو وہ ڈاک خانے تک یا پتہ نہیں کہاں تک وہ میرے ساتھ آیا, کیونکہ اس کی رہائش اورنگی ٹاؤن میں, اور میں چونکہ گارڈن کی طرف مجھے جانا تھا. وہ راستے بھر جو نا مجھ پر انفرادی کوشش کرتا رہا. اللہ اللہ ماشاءاللہ. کہ دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع ہونے والا ہے اور آپ نے شرکت کرنی ہے. اب جب اس کی زبان سے میں آپ جناب سنتا تو بھی مجھے عجیب سا لگتا. ہوتا ہے جو جس سے کیا ہو گیا, جو فری ہوتا ہے تو اس سے آدمی بولتا ہے یار کیا ہے یار تو اسی طرح بات کر جس طرح تو کرتا ہے. اس نے پھر باقاعدہ وہ ایک اپنا چھوٹا کارڈ جو اجتماع کا ہوتا ہے وہ مجھے دیا, اور ایک گاڑی میں بھی کسی کو دیا, شیشے میں بھی لگا دیا. بہرحال میں نے وہ بغیر نیت کے لے لیا. مجھے جانا کوئی اور کر لی ہوگی مجھے تو لگتا ہے آپ نے. مجھے خیر وہ جانا ہی نہیں تھا, اس وقت کی کیفیت تھی. میں نے چلو یار جان چھوڑا اس وقت. اب وہ اس وقت یہ نیت ہو گئی, جان چھوڑا دو اس سے. اب وہ وقت مجھے اپنے پر ایسا لگ رہا تھا بھاری بھاری, یار یہ کب جائے گا اور کب میں کھلوں گا, کب میں آزاد ہوں گا. یہ تو مجھے اس نے قید کر دیا. لیکن اس کی صحبت میں مجھے اس وقت ایسا لگا کہ جیسے میں بندھ گیا ہوں, یعنی کہ کوئی برائی
نہ گالی دے رہا ہوں، نہ مذاق کر رہا ہوں، نہ بس طرح کچھ بھی ایسی بات جو ہے نہیں اچھی صحبت کی برکت تھی ماشاء اللہ. اب وہ سفر اس کا ختم ہوا، اس نے کہا پھر ہم آنا ضرور اجتماع میں. اور اس دوران موبائل کا تو خیر نام و نشان نہیں تھا موبائل 1986-87 میں. بہرحال پھر میں اجتماع میں تو نہیں گیا. مجھے پہلی بار ککری گراؤنڈ کی شاید پہلی بار وہاں دعوت ملی تھی ماشاء اللہ. اس کے بعد 1987 88 اور یہ 90 کا جو وقت آ گیا تو میں عمر بڑھتی چلی گئی، 19-20 سال ہو گئی، اور سیاسی طور پہ بہت زیادہ فعال ہوتا چلا گیا ان معنوں میں. اور میرے جو ساتھ کے کچھ دوست تھے وہ آزمائش کا شکار بھی ہوئے، اور گھر والوں کے معاملات ان کے بیچارے آزمائش میں آ گئے کہ وہ پھر آئے دن کے دنگے فساد کی وجہ سے ہمارے گھر والوں نے یہ ذہن بنایا کہ میری جان کو جیسے خطرہ ہے، اور یوں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھائی ہمارا بچہ کوئی بڑے نقصان کے اندر ہم آ جائیں. تو انہوں نے اس خوف کی وجہ سے مجھے بیرون ملک بھیجنے کا ارادہ کر لیا. اچھا کہ بھئی یہ اس کو بیرون ملک بھیجو. گارمنٹس فیکٹری ہماری لگی تھی ایک عمان میں، باب المدینہ کی ایک میمن پارٹی تھی، اس نے وہاں فیکٹری لگائی تھی. تو کئی لیبر باب المدینہ سے، ملیر سے، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، سب مختلف علاقوں سے، باب المدینہ کے خاص طور پہ زیادہ تھے. یہ سارے لیبر جو گارمنٹس کا شعبہ ہوتا ہے، اس گارمنٹس میں کوئی پیکنگ کرتا ہے، کوئی چیکنگ کرتا ہے، کوئی پریس کرتا ہے، وہ سارے جو شعبے سے وہ تھے ان کی سلیکشن ہوئی، وہ چلے گئے. میں بھی چلا گیا. فیکٹری کا آغاز 1 سال پہلے ہو چکا تھا. چلیں فیکٹری کا آغاز ہوا ہے، سلسلے کا بھی ٹائم ہو گیا. سلسلہ میرے خیال میں ہم دیکھ لیں. ظاہر نیکیاں ہر طرح طرح کی کریں گے. ہمارے تو یہ سلسلے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ طرح طرح کی نیکیاں کرتے ہیں مل ملا کر. آپ مدنی پھول تو دے رہے ہیں، جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں روحانی علاج اور اسماعی الہی کی برکتیں بتاتے ہیں اس سلسلے میں جو مدنی پھول ہمیں دیتے ہیں. آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء میں سے جس اسم کے متعلق ہم نے سننا ہے وہ ہے الحی، یعنی زندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. خود زندہ ہے، دوسروں کو زندہ کرنے والا ہے. خود ارشاد فرماتا ہے هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک اسم الحی کے فضائل آئیے سنتے ہیں. جو کوئی بیمار ہو، بیماری میں 1000 مرتبہ یا حیو کا ورد کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ہی بیماری ہوئی شفا پائے گا. جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ ویسے ہی یا حیو کا ورد کر لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بیمار نہ ہوگا اور طویل عمر پائے گا. کوئی بیمار ہو، آپ کے پاس کوئی بیمار آیا، آپ اس پر 21 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 21 مرتبہ یا حیو پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ افاقہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے اس مبارک اسم کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کا بکثرت ورد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. جی عبد المجید بھائی فرمائیے. 1990 3 نومبر 1990 کو میں بیرون ملک چلا گیا. وہاں پہنچنے کے بعد وہی جو عموماً کام کاج کا سلسلہ ہوتا ہے، صبح فیکٹری جاتے ہیں، 7 بجے ہماری فیکٹری آن ہوتی اور تقریباً 8 بجے 9 بجے تک کام کا سلسلہ رہتا. تو وہاں فیکٹری میں بھی ایک جائے نماز کی صورت بن گئی تھی کہ 3 نمازیں 4 نمازیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک. جو بھی تھوڑا جس کو آتا تھا، جو اس کی داڑھی ہوتی تھی، وہ نماز پڑھا لیتا تھا. اسی دوران کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ 6 ماہ یا 8 ماہ ہوئے تھے 91 کے شروع میں، جون میں یا جولائی میں، ایسا وہ وقت تھا کہ اس میں ہمارے فیکٹری کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بس کرم ہو گیا، معراج تھی فیکٹری والوں کی کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی وہاں تشریف لے آئے. اچھا ماشاء اللہ. وہ اسلامی بھائی جو وہاں آیا، پہلی بار یوں سمجھ لے کہ اتنا قریب سے مجھے ایک دعوت اسلامی والے سے ملنے کا موقع ملا.
وہ بالکل وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپریٹر تھے اور وہ سلائی کرنا جانتے تھے. امامہ شریف, پوری داڑھی, آدھی پنڈلی تک ان کا کرتا, ماشاءاللہ, سر بند بھی باندھتے تھے, اللہ سر بند پہنتے تھے, اور زلفیں بھی تھی ان کی ماشاءاللہ. اب ایسا اسلام بھائی جو میں نے اس کو جو حلیہ دیکھا تو تھوڑا سا حیران بھی ہوتے تھے کہ یار یہ بیرون ملک میں آئے اور انہیں مطلب شرم نہیں آئی ایئرپورٹ پہ بھی, اور یہ یہاں چل رہے ہیں, اور پیچھے ایک جیسے شملہ بھی جو اپنا لٹکتا ہے, شملے یہ گھومتے ہیں تو لوگ ان کو کچھ کہتے بھی ہوں گے, تو ان کو کچھ میں نے ایسا لگا یار یہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اچھا وہ فیکٹری میں آ گئے تو ہونا آنے کے بعد ہماری فیکٹری کے اندر جو نا مختلف ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے, اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ مختلف قومیں بھی تھیں. ٹھیک ہے. کوئی ہمارے پختونخوا, خیبر پختونخوا کا تھا, کوئی بلوچستان کا تھا, کوئی پنجاب کا تھا, کوئی بنگلہ دیش کا تھا, ہند کے بھی لوگ تھے, اور چند ایک غیر مسلم بھی تھے ہماری فیکٹری میں. ٹھیک. تو یوں ہماری فیکٹری میں ملتے جلتے لوگ رہتے تھے. سب کا جو ہے نا طرز عمل یہ تھا کہ سب صبح آتے ہی بجائے اس کے کہ چند ایک شاید کوئی تلاوت چلا لیتا ہوگا, تلاوت سنتا ہوگا, باقی تو صبح سے گانوں کا آغاز ہو جاتا, اور یہاں سے پنجابی گانوں کی آواز آتی, وہاں سے جو ہے نا وہ بلوچی گانے چلتے, تو وہاں ہند کے گانے چلتے, تو وہاں سندھی چلتے, تو مختلف گانے اپنی اپنی زبانوں میں سب سن رہے ہوتے تھے, اور کام کاج میں لوگ مشغول ہوتے. اس مبلغ دعوت اسلامی یعنی اسلامی بھائی نے جب تشریف لائے تو انہوں نے جب یہ دیکھا یہ ماحول, اب چونکہ یہ ایک ماحول کے اسلام تھے ماشاءاللہ, اور امیل سنت کے مرید تھے, تو انہوں نے نیکی کی دعوت کا ذہن ان کا فوراً وہ ہوا کہ کس طرح یہاں ماحول وہ کیا جائے. تو انہوں نے بھی اپنی مشین کے آگے ایک 50 واٹ کا 40 واٹ کا ٹیپ لا کے رکھ لیا, اور دوسرے لوگ گانے سنتے. اس اسلامی بھائی نے نعت شریف اور امیل سنت کے بیانات چلانا شروع کر دی. اللہ اکبر. پورے دن میں 1 یا 2 بیان چلاتے, باقی نعت شریف چلتی, اور نعتیں سنتے رہتے. چند ایک لوگوں نے جو ہے وہ اعتراضات بھی کیے کہ بھائی یہ مولانا کو سمجھاؤ کہ یہ لوگ گناہ گار ہوں گے. کیوں گناہ گار ہوں گے؟ کہ وہ گانے سن رہے ہیں اور یہ نعت سن رہے ہیں. وہ جو لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ بھائی یہ تلاوت بند کرو, ہم غلط کام ہو رہا ہے یوں کر کے. تو کہا یہ اس طرح بیان چلتا ہے اور یہاں نعت ہوتی ہے اور لوگ گانے سنتے ہیں, تو ہم اب چونکہ میں جو فیکٹری میں تھا تو کرکٹ میرا جو نا بہت زیادہ مشغلہ رہا ہے یہاں پر بھی, اور وہاں جانے کے بعد زیادہ یوں کہ وہاں فراغت تھی, کہ سیاسی ماحول نہیں تھا, تو وہاں پریکٹس کا موقع ملتا تھا. تو ہماری ٹیم بن گئی تھی کمپنی کی, اور ہم نے بہت اچھے پیمانے میں میچز کھیلے. تو ٹیم میں مینیجر اور ہمارا جو اونر تھا یہ سب سے بہت اچھی وہ تھی, اور فیکٹری میں ہماری گیدرنگ تھی پوری. ٹیم کے 11 لڑکے ہی پوری فیکٹری میں بھاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹیم کی جو گیدرنگ ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے پھر وہ کوئی بات ہے, جھگڑا ہے, اور ویسے بھی مزاج ہمارا ایسا ہی تھا. تو مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ یار یہ وہ, تو ان کو بیچاروں کو دبایا جا رہا تھا. تو چند ایک لوگ ہمارے تھے ملیر کے اور لانڈی کے اسلام بھائی, جو ماحول میں نہیں تھے لیکن وہ محبت کرتے تھے, تو ان سب نے ساتھ دیا اور کہا نہیں میں اس کو چلانے دو. تو یوں بیچارے کو تھوڑی سی دھارس بندی اور اس نے چلانا شروع کیا. اس اسلام بھائی کی مشین جو ہے نا وہ میرے قریب ہی ہوتی, جیسے یہاں اب جاب چینج ہوتی تھی, کبھی وہ پاکٹ بناتے, کبھی فلائی بناتے, کبھی ہیم بناتے نیچے کے باٹم کے. تو یوں جاب چینج ہوتی رہتی, قریب آواز آتی. اب یہاں میں بیٹھے ہم سب کام کر رہے ہوتے تھے, اور وہ امیل سنت کے بیانات چلاتے. قبر کی پہلی رات, قبر کی پکار, 3 قبریں, اوقاڑا کا بیان ہے. زمیں کھا گئی نوجواں کیسے بدنصیب دھلا, موت سے فرار کہاں, نیرنگی دنیا. اور یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول والا بیان, یہ غلار حبیب میں امیل سنت فرمایا. تو اس طرح کے بیانات, اور امیل سنت کے وہ بیانات کی جو انداز اور کیفیت, وہ امیل سنت کا اس میں بہت زیادہ وہ تھا ماشاءاللہ. اب اس طرح کے بیانات چلتے رہے تو ظاہری طور پر تو ہم قریب نہ آئے, لیکن اندرونی طور پر جو نا ہمارا آپریشن ہونا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. آہستہ جو ہے وہ دھلائیاں ہو رہی ہیں. اب وہ اثر ہوتا تھا. امیل سنت کے بیانات چلتے تو ہم یہ کہتے کہ یار یہ میں جانتا نہیں تھا, نہ یہ کہ دعوت اسلامی کے امیر ہیں, نہ یہ جانتا تھا کہ بہت بڑی شخصیت ہے, اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. بس میں یہ کہتا تھا یار یہ جو شخص ہے نا, یہ جو کہہ رہا ہے نا, یہ کہہ سچ رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ اس کے بیان میں سچائی ہے, ماشاءاللہ. اگرچہ ہم وہ عمل نہیں کر رہے.
لیکن یہ حق بات کہتا ہے. ہم سست ہیں, ہم سوچتے ہیں, ہم چاہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ وہ بات کہتے ہیں جو کرنی چاہیے, اور جو ہمارا معاشرے میں نہ کرنے والے کام ہو رہے ہیں وہ بھی یہ سچ کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ, یہ پہلا سٹیپ یہی ہے نا کہ مرض کا اعتراف, پھر علاج ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ, آہستہ آہستہ تھوڑا سا ماحول پہلی چوٹ تو لگ گئی, بننا شروع ہوا. یہاں تک کہ میں جو ہے وہ شیو کیا کرتا تھا, تو وہ اسلامی بھائی کے چہرے کے تاثرات, اس میں مجھے ایک مدنی پھول ملا. وہ یہ کہ اسلامی بھائی کا جو اس انداز ہو, جیسے نا کوئی اسلامی بھائی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے 3 احکامات ہیں کہ اگر ہم روکنے پہ قادر ہیں تو پھر واجب ہے, اور نہیں روک سکتے تو اس کو روکیں, ورنہ دل میں برا جانے. تو میں نے اس کو یہ دیکھا تھا کہ ہم جب شیو کر کے میں آتا تھا نا, اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا تو وہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتا تھا. تو میں اس کو کہتا کہ آپ, میں نے قتل تھوڑی کیا ہے. تو وہ بس یوں کرتا, آنکھیں بند کر لیتا اور بولتا یار رنج ہوتا تھا, بہت تکلیف ہوتی اس کو. تو میں کہتا بھائی مقصد ہر بات پر وہ اس طرح اظہار کرتا تھا, نہ ڈانٹتا تھا, ڈپٹتا تھا, کچھ ایسا وہ نہیں کرتا, ٹوکتا بھی اس طرح نہیں تھا, لیکن کہتا یار یہ اچھا نہیں ہے, اور میں آپ کو کیا کہوں, یوں کر کے آنکھیں بند کر کے, ایسا لگتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور اس کا دل رو رہا ہے. پھر ان سے محبت بھی ہوتی تھی, تو وہ علاج بھی کرتے تھے, ان سے جو قریب ہونے کا بھی دل چاہتا تھا. ان کے بعد آتے تھے تو کبھی وہ عطر لگا دیتے تھے, اور عطر لگانے کے بعد جو ہے کچھ باتیں بتاتے, بھائی یہ ہونا چاہیے, بھائی وہ ہونا چاہیے. بس وہ آہستہ 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 پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس وقت چونکہ ہماری فیکٹری میں 250 300 400 کے قریب لیبر اس وقت بھی تھی, بعد میں اور بڑھ گئی تھی. نمازی بمشکل تمام 30-40 افراد نماز پڑھتے ہوں گے اس وقت, مجھے یاد پڑتا ہے. میں بھی ان کے ساتھ جاتا تھا, تو ہم جاتے تھے 30-40 آدمی نماز پڑھتے تھے. انہوں نے ماحول بنانا کی اور کوششیں شروع کر دی, اور اب دیکھا نہ وہاں کوئی اجتماع ہوتا ہے, نہ کوئی ترکیب ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ محفل نعت رکھی, اجتماع ذکر و نعت اپنے روم کے باہر, اور وہاں سارے اسلامی بھائیوں کو دعوت دی کہ آج محفل ہے, آپ نے آنا ہے. تو مجھے یاد نہیں کہ اس محفل میں کوئی داڑھی والا ہو سوائے اس کے, ان اسلامی بھائی کے. اکیلے یہ تھے, اور باقی سارے پینٹ شرٹ اور جو جیسا, اور اس میں ہوں گے میرے خیال 60-70 کے قریب افراد اسلامی میں بیٹھ گیا. مطلب تنہا انہوں نے آغاز کر دیا مدنی کام کا. اچھا, مجھے کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے, تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا. پھر میں بازار گیا تھا شہر کی طرف, وہاں سے جو ہے خریداری کر کے میں آیا. تو آنے کے بعد جو اپنے پینٹ شرٹ کپڑے اتارے, اور اتارنے کے بعد شلوار قمیص کا سوٹ پہنا, سر پہ جالی والی ٹوپی پہنی, اور وضو کر کر جو ہے میں آ کے وہاں منچ پر بیٹھ گیا. چھوٹا سا منچ بنایا تھا, پھر نعت شریف پڑھی تو اچھا لگا. پھر جب بڑی راتیں آتی, اسی دوران کوئی شب بارات آتی, شب معراج آتی, تو چونکہ ماحول اتنا نہیں تھا, تو ایک بار انہوں نے کہا کہ بھائی آج شب بارات ہے, اپن جو نا مسجد میں اجتماع یا اس طرح نعت خوانی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں ان کی بات کو بہت زیادہ وہ لیتا, ایک تب یہاں تک کہ وہ گراؤنڈ میں آ جاتے تو مجھے دعوت دیتے, تو دوسرے دوست وغیرہ کہتے یار یہ کیا ہے, تو میں بولتا نہیں یار یہ یوں کر کے, ہاں مثلا میں جو نا دوستوں میں ان کو منواتا. میں نہیں یار, گیدرنگ اتنی عجیب و غریب تھی, وہاں پر بھی جو نا وہ حالات ایسے ہی تھے کہ لڑائی جھگڑا وہاں بھی ختم نہیں ہوا تھا. اچھا, کئی دفعہ تو مجھے کمپنی نے پیک کرنے کا بھی سوچا کہ اس کو پیک کر دو. جھگڑے ہوئے, مینیجر سے جھگڑے ہوئے, جو زیادہ وہ کرتا اس کو تڑیاں دیتا کہ بھائی تو ایئرپورٹ پر اترے گا تو میں تجھے وہاں سے ترکیب تیری بنا دوں گا, ترکیب سے اب اصلاح ہماری ہے, مطلب میں تجھے یوں کر دوں گا, تو وہ ڈر جاتا. تو کئی لوگ بعد میں آگے سلو کرتے بولتے یار اس کو سمجھاؤ. تو میرے دوست جو میرا سرکل تھا نا, وہ مجھے سنبھالتا کہ یار تم اتنا کیوں جذباتی ہوا تھا. اب وہ چونکہ شروع سے ایک عجیب و غریب کیفیت تھی, یعنی کہ کوئی اگر جیسے ہمیں آ کے ڈانٹ دے کہ یار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی, تم نائٹ نہیں لگاتے ہو, تم یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو, کچھ زیادہ اگر ذرا وہ کرتا تو برداشت نہیں ہوتا تھا. دوسرے لوگ بیچارے بولتے ہیں بیرون ملک آئے, پردیس میں کام کاج کر رہے ہیں, لیکن ہم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اور کوئی سچ بات بھی مجھے کہے تو بھی کبھی کوئی برداشت نہیں ہوتا تھا. وہ عجیب حالت تھی. اب اسی دوران جو ہے وہ اسلامی میں نے کہا کہ شب برات ہے, آج محفل کریں گے. تو میں گیا تو مسجد میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا, میں اور یہ, میں شاید پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی یا شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی میں نے. تو یہ پہلے تھوڑی دیر ہم بیٹھے رہے, پھر کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد جو انہوں نے ہاتھ باندھا, اور ہاتھ باندھنے کے بعد کچھ نعت شریف پڑھنا شروع کی. عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے, اہل سنت کا کلام ہے. تو یہ انہوں نے پڑھا اور رو رہے, اور میں ان کی شکل دیکھ رہا ہوں. میں بولا یار ان کو رونا کیوں آ رہا ہے. منجھے ہوئے مبلغ تھے کیا بہت, بس وہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ جس سے کام لے لے. مل سنت سے ان کو محبت تھی, سنتوں پر بہت زیادہ پابند تھے عمل میں, اور اس میں ہم نے سنتوں پر بہت عمل کرتے تھے. اب میں نے دیکھا کہ اللہ جس سے کام لے لے,
ان کے ذریعے سمجھ لو کہ ہم سب تو ایک پوسٹ مین بن کر وہ آئے کہ امیل سنت کا فیضان لے کر وہاں پہنچ گئے. اللہ اکبر. اور انہوں نے جو نعت پڑھی تو میں دیکھتا رہا. پھر اس کے بعد وہ محفل ختم ہوئی, آہستہ آہستہ سلسلہ شروع ہوا. تو روزانہ 5 بجے 6 بجے میں اور قریب ہوتا چلا گیا. تو مجھے کہتے آ کر میری مشین پر کہ آج آپ نے مسجد میں مغرب میں درس دینا ہے. تو میں کہتا بھائی میں درس دوں گا, میں فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں, میں تو کرکٹ کھیلتا ہوں, اور میری حالت دیکھو, میں درس کیسے دوں گا میں. تو مجھے بہت زیادہ وہ کرتے, تو اتنا اگر انفرادی کوشش کرتے پھر میں کہتا کہ ٹھیک ہے میں فیضان سنت جا کے پڑھ لوں گا. اللہ اللہ. اب میں ان کی بات رکھتے ہوئے مسجد میں جاتا, مغرب کے بعد جو ہے نا وہ فیضان سنت خود پڑھتا. ماشاء اللہ. اسی دوران ہمارے 1-2 اسلامی بھائی جو ہے نا ان کے قریب ہوتے گئے, تو انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی, ماما بھی پہن لیا. ماشاء اللہ. پھر اتفاق یہ وقت مطلب وہ ایک سے زیادہ افراد پر انفرادی کوششیں کر رہے تھے. ماشاء اللہ. امیل سنت کے بیانات کی جو برکتیں تھی تو پورے فلور میں جاتی تھی. ماشاء اللہ. ہم سب لوگ سنتے تو تھے نا بیانات. ٹھیک ہے. انفرادی کوشش ان کے سب کے لیے ہوتی تھی. یہ بھی ہمارے مبلغین نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم درس دیں نا تو درس میں عموماً بیٹھتے تو 12 آدمی ہیں, 20 آدمی, 25 بھی, 50 بھی, لیکن ہم اس پر بعد میں توجہ دیں جو درس کو اور بیان کو توجہ سے سن رہا تھا, یا جس کا دل وہ ہو رہا تھا یا کوئی نرم پڑا تو اس پر. اب ان میں یہ چیز تھی, یہ کرتے سب پر کوشش تھے, لیکن اب اس میں یہ ہوا کہ جو جس کو پاتے تھے یار یہ کچھ کرتا ہے تو اس کو زیادہ وہ ہے نا مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا, اور یہ بڑھتے چلے گا یوں. ماشاءاللہ. چلیں ابھی آپ کی باتیں تو بڑی دلچسپ جا رہی ہیں, اور ابھی مدنی ماحول میں آنے کا سفر جاری ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, ان کی بھی تھوڑی سی 2-4 باتیں سن لیتے ہیں, اور ہمارے نمبر بھی بتا دوں. اسلامی بھائی بھی سنا تو یہ ہے کہ وہ حاجی امین کی بھی کال آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ کے لیے, آپ کو دل خوش ہو جائے گا آپ کی نگران کی. نعت خوان اسلامی بھائی سے آپ کلام کی فرمائش کر سکتے ہیں. جناب بالکل قاری صاحب موجود ہیں, اپنی شیرینی لہجے میں انشاءاللہ شیریں لہجے میں آپ کو تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے. ان سے بھی آپ اچھی نیتوں کے ساتھ فرمائش کریں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کی فرمائش پورے کریں گے. عبد المجید بھائی بھی ہیں, اور ان سے بھی آپ جو پوچھنا چاہیں ان کی لائف کے بارے میں, چشمے وہاں روشن دل ماشاد, ہمارے سلسلے کے حوالے سے کوئی سجیشن دینا چاہیں, رائے دینا چاہیں, موسٹ ویلکم جناب. سنائیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں کراچی باب المدینہ سے عبداللطیف اتاری بات کر رہا ہوں. جی لطیف بھائی کہیے. عبداللطیف بھائی میری فرمائش ہے جو وہ لو آیا میرا حامی لو وہ آیا. میں مدنی چینل سے بہت پیار کرتا ہوں ماشاءاللہ. مجھے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے بہت پسند ہے ماشاءاللہ. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا آباد رکھے. آمین اور آمین. امیر سنت کو میرا سلام انشاءاللہ تعالیٰ. جی اور میں غلام مرتضیٰ اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی غلام مرتضیٰ بھائی آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ نا حاجی محمد اظہر بھائی کو بھی ضرور اپنے اس پروگرام میں بلائیں انشاءاللہ. اور تعالیٰ میری یہ فرمائش ہے کہ بہاریں جا فضا تم ہو یہ کلام سنا دیں. اللہ اللہ. الحمدللہ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ سارے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاری اور ساری فرمائے. آمین جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. آمین. جی اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ضرورت اتاری مجھے گونا سنا دیں. ہمارا باری چلیں گے. مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ بیٹے, ضرور آپ کی فرمائش پوری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. جی 1-2 کالز اور دے دیجیے. محمد امتیاز مستوی ڈیرہ کا جسان سے. جی جی نعت کوئی مدینے والے تھے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. میرا نام محمد شمول اتاری ہے, قادر پروگرام ملتان سے میرا تعلق ہے. جی جی. تو میں نعت خوان اسلامی بھائی سے اعلیٰ حضرت کا کلام سننا ہے. زہ عزت و اطلاع محمد ہے عرش حق زیر پائے محمد. حضور یہ سنوا دے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں حضرت اچھی نیتیں کر لیں, اتنے سارے مسلمانوں کی دل جوئی کا موقع مل رہا ہے آپ کو. اب آپ پر چھوڑتا ہوں میں, سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ سیدی شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا کلام عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ. اللہ اللہ ماشاء اللہ. عبد المجید بھائی تو یادوں میں کھو جائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں. عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ
جاتا ہے، تیرا لطف و کرم بڑھ کر میری ڈھارس بندھاتا ہے، تیرا لطف و کرم بڑھ کر میری ڈھارس بندھاتا ہے، کلیجہ کو آتا ہے میرا، دل تھر تھراتا ہے، کلیجہ کو آتا ہے میرا، دل تھر تھراتا ہے، کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے، کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے، الہی واسطہ پیارے کا میری مغفرت فرما، الہی واسطہ پیارے کا میری مغفرت فرما، عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے، عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے، خدا ٹھنڈی کرے گا اس کی آنکھیں حشر میں عطار، خدا ٹھنڈی کرے گا اس کی آنکھیں حشر میں عطار، یہاں جو سوز الفت میں جگر اپنا جلاتا ہے، عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے، ڈھارس صحیح تعلق ہے اس کا بھی۔ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کروں گا، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار
سے ہے زیبِ جینا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جینا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دونا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دونا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا، ماشاءاللہ۔ عبد المجید بھائی چلیں، کبھی تو آپ اور آپ کا انداز ہوتا ہوگا، آج آپ کو ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نعتیں سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اشک بار ہو رہے ہیں، اور ایک وقت وہ تھا آپ خود بتا رہے ہیں کہ جھگڑنے کے لیے، لڑنے کے لیے ہر ایک سے تیار، تو آپ ٹرانسفارمیشن کی داستان سنا رہے تھے، تو پھر وہ دو اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آ گئے تھے اور اس طرح کا سلسلہ ہو گیا تھا، اجتماعات ہونے شروع ہو گئے تھے آپ کی فیکٹری میں؟ نہیں، وہ بعد میں سلسلہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد تقریباً 1993 کی بات تھی کہ میں پاکستان پہلی بار چھٹی پر آیا، تو پینٹ شرٹ پہن کر آیا تھا، کوٹ بھی شاید پہنا ہوا تھا، تو اس وقت میں یوں سمجھو 92 کا جو وقت تھا، تو وہ شروع میں ہی میں وابستہ یوں ہونا شروع ہو گیا تھا، بیانات اور یہ امیل سنت سے محبت ہو گئی تھی، اور یوں انداز محبت اتنی ہوتی چلی گئی کہ بس امیل سنت کا بیان سننے کا شوق، یہاں تک کہ جب میں پہلی بار چھٹی آیا تو اپنے ساتھ امیل سنت کے چند بیانات لے کر آیا، اچھا، اپنے گھر والوں کے لیے، بھائی وغیرہ کے لیے۔ وہ 2-3 ماہ میں نے یہاں چھٹیاں کاٹی، پھر میں دوبارہ چلا گیا۔ دوبارہ جانے کے بعد
پھر وہی سلسلہ شروع رہا بیانات کا، اور وہ اسلامی بھائی جو اپنے دعوت اسلامی کے ماحول میں تھے، ان اسلامی بھائی کی توجہ پھر سے شروع رہی، وہ ایئرپورٹ چھوڑنے بھی آئے، لینے بھی آئے، یوں سلسلہ چلتا رہا۔ اب اسی دوران جو ہے وہ معاملات چلتے چلتے کچھ ایک آدھ اسلامی مہینے اور ماحول میں وہ ہوئے، لیکن ایک جس کو کہتے ہیں اپنا جو انداز ہے درس کا، بیانات کا، اجتماعات کا، وہ شروع نہیں ہو پا رہا تھا۔ صحیح، انفرادی کوشش پہ زیادہ وہ سلسلہ تھا الحمدللہ۔ یہ اسلامی بھائی پھر کچھ دنوں بعد اپنے ملک پاکستان واپس آ گئے کینسل ویزا کر کے، اور وہ جو 2 اسلامی بھائی تھے وہ بھی فنش کر جو ہے وہ ویزا کینسل کر کے پاکستان آ گئے۔ پھر ایک اسلامی بھائی اور تھے، ان کے ہی روم میں رہا کرتے تھے، اور وہ بھی میرے ساتھ ہی کام کرتے تھے برابر میں۔ تو بس وہ ان کے لگائی بھی کوشش تھی، امیل سنت کے بیانات کی برکت تھی، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، کہ وہ ہوا یہی کہ ان کے جانے کے بعد ایک دم سے انقلاب ہو گیا۔ وہ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ پڑھے لکھے بھی تھے، وہ ماحول میں آ گئے، اور وہ دنیاوی اعتبار سے کافی بات کرنے میں تیز تھے۔ لوگ ان سے جناب ویسے ہی جس کو کہتے ہیں جرنل نالج لوگ بہت لیتے تھے، تبصرے کرنا ان کا۔ جب وہ ماحول میں آئے تو لوگ ان کے قریب ہوئے، کشش تھی۔ پھر انہوں نے کم و بیش کوئی 100 کے قریب کیسٹیں، اس میں میں نے بھی جو بھی ترکیب بنی، ہم 2-3 اسلامی نے مل کے 90 کیسٹیں پاکستان سے منگائی۔ پھر انہوں نے نعت کا اور بیانات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب وہ بھی میرے برابر میں، اب وہ تو محسن تو چلے گئے تھے پہلے، لیکن اب ان کی توجہ سے تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے درس سے فیضان سنت شروع کر دیا مسجد میں، اور سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ اسی دوران جیسے معاملات ہوتے ہیں تو وہی کرکٹ کھیلتا اور فلمیں ڈراموں کا سلسلہ اس وقت بھی تھوڑا چلتا رہا۔ ایک ہماری ٹیم میں ایک اسلامی بھائی تھے، وہ امیل سنت کے مرید تھے۔ وہ اسٹاف جو ہماری مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں شاید آئے تھے کوئی اکاؤنٹس کا کام کرنے کے لیے، تو وہ میرے ساتھ کھیلتے، کرکٹ وہ بہت اچھی کھیلتے تھے، یہاں تک کہ ہماری ٹیم کے سب سے یعنی کہ سپر اسٹار تھے، اور بہت اچھے بیٹسمین تھے۔ اب وہ ہم بھی ساتھ کھیلنے جاتے، ایک بار وہ اجتماع میچ کھیلنے نہیں آئے، تو میں ان کے پاس پہنچ گیا، میں نے بولا یار آپ آئے نہیں، اور آپ کی وجہ سے یہ وہ۔ اب مجھے ان سے بھی یوں محبت یہ تھی کہ وہ بھی امیل سنت کے مرید تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ ٹیم میں جو نا وہ برائیاں ہوتی ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی نا تو میں نے یار مطلب مجھے تو یہ میں نے بولا یار یہ بیچارہ ایسی سوچ رکھتا ہے یہ۔ تو پھر ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم جب میچ جیتتی تو کھانے وغیرہ کھانے جاتے ہیں، فلمیں چلو آج فلم دیکھنی ہے، تو میں نے اکثر دیکھا وہ ہم جب بھی اس طرح کا پروگرام بناتے تو وہ فلم دیکھنے نہیں جاتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا آپ تو بولا یار میرے پیر صاحب جو نا وہ ان کی تربیت ہے کہ میں فلمیں وغیرہ نہیں دیکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ اس وقت بھی اس کا غیبت سے بچنے کا ذہن اور یہ ہوتا، تو وہ کہاں سے بنا تھا وہ فلمیں سے بچنے کا؟ وہ چونکہ فلموں کا تو بتا دیا آپ نے، غیبت کا باب المدینہ سے وہ یہاں گلدار بھی اجتماع میں بھی آتے تھے، سے مرید تھے، اور ابھی بھی میری حال ہی میں ان سے ملاقات رہی، ماشاءاللہ پوری داڑھی ہے ان کی ماشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں جو نا وہ تھوڑا سا جھٹکا دیتی تھی کہ یار یہ یہاں بھی ہوتا ہے، ایسے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، تو واقعی ماشاءاللہ۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ دل میں جو وہ بیانات کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا کہ یار بس اب یہ ایک دن یہ چیزیں چھوڑنی ہیں۔ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے میں ویٹ لفٹنگ بھی کرتا، گراؤنڈ میں دوڑ بھی لگاتا، میں نے جو بند پڑتا کرتا کہ یار فٹ رہے، اچھی پرفارمنس دیں، اور لیگ کے میچز کھیلتا تھا۔ ہماری ٹیم نے پھر جو عمان کے اندر لیگ کے پہلے سی میں گئی، ڈی میں گئی، پھر بی، یہاں تک کہ ہمارا لیول بڑھتا چلا گیا، اور ہائی فائی جو کرکٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اخباروں میں ہماری کمپنی کا نام آتا، میری نام کی کٹنگیں آتی۔ اب وہ پھر جب 4 سال مجھے پورے ہو گئے تو میں نے ارادہ کیا کہ نعت شریف اور بیانات کی برکت سے کہ عمرہ کر لینا چاہیے، اور عمرہ کر کے پاکستان کینسل پر چلا جانا ہے۔ تو وہ اسلامی بھائی جو ماحول میں آ چکے تھے، جنہوں نے اس کو سنبھال لیا تھا، انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کی کہ آپ جو نا عمرہ نہیں کریں، آپ حج پر چلے جائیں۔ میں نے بولا یار، بولا اتنا خرچہ، وہاں خرچہ کم آتا ہے بائی روڈ جانے میں، اس وقت تو بہت ہی کم خرچہ تھا، تو کہا کہ آپ حج کر لیں زیادہ اچھا ہے۔ مجھ پر ان کی انفرادی کوشش، میں نے کہا ٹھیک ہے یار عمرے پہ جانا، حج پہ چلے جائیں گے۔ تو بس وہ رمضان شریف میں عمرے کا ارادہ تھا، تو رمضان جب آیا نا تو رمضان ویسی رمضان ہوتا ہے، رمضان شریف کی تو باہر ہی کچھ اور ہے۔ تو وہ رمضان، اچھا ہمارے عموماً جتنے بھی روم تھے اس میں یہ شروع سے وہ تھا کہ یہاں پر بھی مسلمانوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو گناہ امیل سنت جیسے فرماتے کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری روم میں جو ٹی وی رکھا ہوا تھا نا،
تو وہ ہر رمضان کی پہلی چاند رات کو اس کو باقاعدہ گٹھڑی میں باندھ کر کپڑے کے ساتھ میں قید کر دیتے تھے. اور مطلب وہ سارے نوجوان تھے, وہ کہتے بھائی اب پورے رمضان یہ ٹی وی نہیں کھلے گا, تو ٹی وی پیک. اب وہ ٹی وی بھی بند ہو جاتا. پھر اسی رمضان کے اندر جو نا بس وہ تھوڑا تھوڑا داڑھی شریف بڑھانے کا بھی میرا ذہن بنا کہ اب داڑھی. پھر میں نے شلوار قمیض مسلسل پہننا شروع کر دیے, اور ٹوپی نہیں پہنتا تھا, لیکن پھر وہ افطار میں دعا کرانا, یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر رمضان گزرا. رمضان کے بعد جب پہلی یہ عید آئی تو میں نے پہلی بار عید پر پورے دن ٹوپی پہننے کا ارادہ کیا کہ آج شلوار قمیض پہن کے ٹوپی پہنیں گے, اور پورے دن ٹوپی پہنے. ایک عالم علماء اہل سنت تھے, اس عالم صاحب کی میں نے جو ہے نا صحبت اختیار کی. عید کا دن سب لوگ پکنک پر گئے, میں نے یار پکنک پہ نہیں جانا. تو ہم 2-3 افراد میرے اسلام میں یہاں باب المدینہ میں رہتے ہیں, ہماری ٹیم کے مینیجر بھی تھے, کوچ بھی تھے, وہ دونوں تینوں افراد بھی ماحول میں آ گئے. تو ہم دونوں تینوں نے جا کر جو نا ایک عالم صاحب کی صحبت اس دن اختیار کی, پورا دن گزارا. پھر یہ قریب سفر مدینہ آ گیا. پہلی بار سفر مدینہ میں میں نے امامت شریف سجایا. سبحان اللہ. اور الحمدللہ اس سفر مدینہ میں مینا شریف میں امیل سنت سے ملاقات ہوئی. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. پہلی ملاقات اس طرح کی تھی. اچھا. اس میں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی چل مدینہ تھے. اور مجھے یوں تھوڑا رہا کہ میں چل مدینہ تو یوں نہ ہو سکا, لیکن مکے شریف سے جو بل مدینہ کے ساتھ جو مکے سے جو قافلہ امیل سنت کا چلا نا, اس میں ہماری بھی گاڑی ایک ساتھ چلی. اچھا. تو رات کو ایک پیٹرول پمپ پہ بس رکی, تو وہاں اسلام بھائی تھے, سب نے چپل نہیں پہنی ہوئی تھی. تو عجیب ان کا ذوق دیکھا. مجھے پہچان گئے سب کہتے تھے, لیکن میں چونکہ نیا تھا تو جھیب ہوتی تھی, میں کچھ بول نہیں پاتا تھا, بالکل سہما سا رہتا تھا. تو امیل سنت سے پھر مدینہ شریف میں امیل سنت کا دربار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضری کا انداز دیکھا میں نے. میرے لیے بالکل نیا تھا, اور بس میں اکیلا, اور مجھے نہ کوئی نگران ملا کبھی, نہ کوئی ایسا کوئی وہ تربیت, نہ قافلہ, نہ مشورے, نہ ماحول. بس یہ امیل سنت کے بیانات تھے. پھر وہ رفیق الحرمین کی میں نے اتنی برکتیں پائی کہ رفیق الحرمین پڑھتا میں نے اکیلے ہی سارے مقامات کی زیارت کی. جہاں بھی جانا ہوتا امیل سنت نے جو لکھا ہوتا وہاں پہنچ جاتا. ماشاءاللہ. پھر یوں کرتے وقت گزرا. امیل سنت سے ایک بار مقصد رات کو مدینہ شریف میں مغرب کے بعد جو امیل سنت کا جہاں سلسلہ ہوتا تھا لنگر کا, وہاں حاضری ہوئی. واپس آئے تو واپس آنے کے بعد پھر ایک دم سے جو نا وہ تیزی پکڑ لی. اچھا. پھر جو وہاں سے آئے تو آنے کے فوراً بعد ہم نے اجتماع کا سلسلہ شروع کر دیا. پھر ہمارا اجتماع ہماری فیکٹری کے اندر ہی ہوتا. ہمارے قریب کیمپ میں مسجد تھی, 12-15 اسلام بھائی, 25 اسلام بھائی. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. پھر آہستہ ہماری فیکٹری میں نمازیوں کی تعداد الحمدللہ دیکھتے 250 سے 300 ہو گئی. اچھا ماشاءاللہ, انفرادی کوششوں کی برکت سے 400-500 افراد تھے, 200-250 لوگ نماز پڑھتے. ہماری کمپنی کے جو آنرز تھے انہوں نے ایک جگہ بنا دی نماز کے لیے, وضو خانہ بنایا, اور کم و بیش 20 سے 25 اسلامی بھائی ہماری فیکٹری میں با امامہ ہو گئے. ماشاءاللہ. وہ اسی باہر آ گئی. وہ ہمارے یہ ڈپارٹ تھے, کٹنگ, پیکنگ, چیکنگ, پریس ڈپارٹ, اور یہ سارے ڈپارٹ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پھر ہم نے کم و بیش 400-500 بیانات ایک ساتھ پاکستان سے منگوائے. اچھا ماشاءاللہ. اور قیمتی ٹیپ جو لے کر دیوار میں ہم نے اپنے فلور میں نصب کر دیا. ہمارا جو ڈپارٹ تھا اس میں تقریباً 150 کے قریب افراد ایک ساتھ جو ہے نا وہ اسٹیچنگ ڈپارٹ کہلاتا تھا, اس میں کام کرتے تھے. تو اس میں روزانہ صبح 7 سے 8 جو ہے وہ تلاوت نعت شریف چلتی, 8 سے 9 نعت شریف چلتی, اور 9 سے 10 روزانہ امیل سنت کا ایک بیان چلتا. اتنے بیانات ہیں, مدنی پھول ہیں, حسن اخلاق کے, مدنی پھول کے کم و بیش 12 سلسلے امیل سنت کے, مدنی پھول 8, مدنی پھول 9, اور امیل سنت کے اتنے بیانات, شاید ہمارے پاس 750-800 کے قریب نعت اور بیانات کی کیسٹ تھی. ماشاءاللہ. 1000 کے قریب تو میری معلومات میں ہے کہ بیانات امیل سنت کس طرح ہیں. تو یوں وہ سارے ایک سلسلہ چلتا, کبھی محرم آتی, ربیع النور شریف آتا. تو دیکھتے ہی دیکھتے اگرچہ ہم سب اپنے کام میں مشغول ہوتے تھے, لیکن بیانات کی برکت سے ہم جس کے پاس بھی جاتے وہ الحمدللہ رب العالمین اندرونی طور پر گھائل ہو چکا ہوتا تھا. اور ہمارے سپروائزر تھے, ان کے متعلق میرے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے. جب میں ماحول میں آ گیا تو ان کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہ ماحول میں نہیں آ سکتے, یہ بہت زیادہ وہ کرتے, لیکن ہمارا ذہن بن چکا تھا, ہم برائی کرتے, ہم سمجھتے تھے کہ سب اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی میں آئیں گے. پھر ایک یہ بندے کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب میں ماحول میں آ سکتا ہوں تو پھر رہ کیا گیا. حقیقت تو یہی تھا کہ میں یہ کہتا یار میں کیا ہوں, میں ایسا آدمی تھا, میں آ گیا تو سب آ جائیں گے. تو اس وقت وہ ہمارے جو سپروائزر تھے الحمدللہ چند ہی دنوں بعد انہوں نے بھی داڑھی شریف رکھ لی ماشاءاللہ, اور امامہ بھی سجا لیا. پھر ہمارے مینیجر نے بھی داڑھی رکھی. تو یوں ہر طرف باہر آ گئی.
ماشاءاللہ. اور وہ ساری برکتیں تھی بیانات کی. ایک ڈپارٹمنٹ میں دیکھتا میں یہ تھا کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ ہماری ذمہ داریاں بن گئی تھی، جس طرح اپنے نگران، ذیلی نگران، حلقہ نگران ہمارے ڈپارٹ کے ذمہ دار بن گئے تھے کہ اس نے یہ بیان چلانا ہے. تو اس ڈپارٹ میں جائیں تو امیل سنت کا فلاں بیان چل رہا ہے، اس ڈپارٹ میں جائیں تو فلاں بیان چل رہا ہے. 9 بجے سے 10 بجے تک پوری فیکٹری میں امیل سنت کی آواز گونجتی تھی. اللہ اللہ ماشاءاللہ. اور امیل سنت سے جب جو وابستہ ہوا نا میں بالخصوص میں، تو میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ فلمیں ڈراموں سے بے رغبتی ہوتی چلی گئی. کیا خیال اگر امیر علیہ سنت کی اگر ہم ابھی آواز سن لیں؟ ماشاءاللہ موقع ہے نا، دکھائیے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور جو میں ورزشیں کر رہا ہوں وہ ضمناً دل کے لیے الحمدللہ مفید ہے. وہ اگر آپ چاہیں تو میں کوشش کروں بتانے کی. ناف کے نیچے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر وہ اوپر کی طرف سانس لیں اور تھوڑا سا اوپر رک کر پھر ناک سے لیں، منہ کے ذریعے نکالیں. اور یہ سر جو ہے وہ جتنا آپ گردن کو خم کر سکتے ہیں پیچھے کی طرف خم کریں. اور نیچے کی طرف سانس نکالنا ہے منہ سے، ناک سے لینا ہے اور آہستہ آہستہ لینا، آہستہ آہستہ نکالنا ہے. یہ سانس جو ہے نا اوپر لے گئے ناک سے اور منہ سے منہ نیچے کر کے نکالا. ٹھیک ہے. فزیو تھراپسٹ کے مشورے سے مریض کو چاہیے کہ ورزش کرے. میں نے یہ چند آپ کو عرض کر دی. اللہ قبول فرمائے، اخلاص نیت نصیب فرمائے اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے یہ ورزشیں کرنا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں جی ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے واپس آ گئے. عبد المجید بھائی آپ بھی واپس آ گئے. خیر آپ کنٹینیو کریں تو پھر آپ یعنی کہ وہاں پر مدنی کام میں تیزی آ گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا وہاں پر کہ تو وہ جو آپ کے مدنی مشورے جو ہوتے تھے اس میں آپ کو یہ اسپرٹ ملتی تھی یا آپ کے نگران بہت مضبوط آ گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ یوں سمجھ لے کہ ایک اسلامی بھائی بعد میں آئے تھے تنظیمی طور پہ، مدرسۃ المدینہ بچوں کا جو ہوتا ہے اپنا اس میں پڑھے ہوئے تھے. جی جی. لیکن یہاں باب المدینہ میں کوئی ان کی ایسی تنظیمی ذمہ داری نہیں تھی. ٹھیک ہے. بس وہ سمجھ لے کہ وہاں اتنا کرنٹ ہو چکا تھا کہ شاید میں یوں کہوں گا کہ وہ یہاں سے تھوڑے سے شاید 19 آئے ہوں گے تو وہاں اگر 20 ہو گئے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آدمی کو اتنی محبت، اتنا پیار. وہ انہوں نے دیکھا کہ شاید وہ وہاں سے گئے تو انہوں نے بولا کہ شاید وہاں کچھ بھی ماحول نہیں ہوگا. جب وہ فیکٹری میں ہماری آئے تو انہوں نے تو بتایا تو بالکل. اور وہ بھی الحمدللہ یوں مقصد ایسا نہیں تھا کہ کوئی نگران تھا، ہم خود ہی آپس میں اسلامی میں بیٹھتے. اور ہماری فیکٹری میں ایک وقت ایسا تھا کہ پہلے لوگ یہ کہتے ہیں یار اس کو جاب دے دی، فلاں کی وہ سیاست بھی ہو رہی ہے. جب دعوت اسلامی کا ماحول ملا تو الحمدللہ ہر طرف پیار محبت ہی پیار محبت، ماشاءاللہ امن ہی امن ہو گیا. یہاں تک کہ ہماری کمپنی کے جو سیٹ تھے وہ ربیع النور شریف میں یہ کرنے لگے کہ جب بڑی رات آتی تو عشاء کے بعد ہماری کیونکہ رہائش جہاں تھی وہاں بہت بڑا اجتماعی میلاد ہوتا. کم و بیش مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت بھی 1000 1200 1500 کے قریب تعداد ہوتی تھی. اور ہم کم و بیش کھانا بناتے، سحری ہوتی پوری رات، جبکہ اس وقت کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. ہم پوری رات رکتے. یہ ساری جو تھی مطلب ذہن یہ امیر علیہ سنت کے بیانات کی برکتوں سے. اور اسلامی بھائی جو بھی تیاری کرتے، مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی اسلامی بھائی باب المدینہ سے یا مرکزی طور پہ جس کو کہا جائے بیرون ملک کی مجلس کے حوالے سے کسی نے سفر کیا ہو. بھائی یہ بیانات ہم جس سے ملنے جاتے
ہم 50 کلومیٹر بھی سفر کرتے, 100 کلومیٹر بھی سفر کرتے, 200 کلومیٹر بھی سفر کرتے, اور وہاں جب جاتے پتہ چلتا کہ فلاں ایک اسلامی بھائی ہے جو پنجاب کے فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں, وہ اہل محبت ہیں اور امیل سنت سے مرید ہیں, لیکن وہاں کوئی کام کا سلسلہ نہیں, تو ان کے پاس جاتے اور ان سے ملتے, ان کے پاس پورا دن گزارتے, اور پھر انہیں امیل سنت کے 15-20 بیانات جو ہے ریکارڈ کیے دے کر آتے, اور کہتے ہیں کہ اب یہ آپ کیا کرنا کہ آپ اس کو نا یہاں پر تقسیم کرنا, ان کو سنوانا, اور آئندہ 15 دن بعد ہمارا دوبارہ جدول بنے گا, ہم نئے کیسٹیں لے کر آئیں گے, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خالی کیسٹ دے دے ڈب کرنے کی. تو پورا ہم نے پورا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک مجلس بنا دی تھی جو کیسٹیں ریکارڈ کرتی اور دیتی, سننے کے لیے دیتی لیتی. میں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے سب کچھ جو ہے پہلے بھی یہی تھے, اب بھی یہی ہے, امیل سنت چلاتے تھے. اور ہم نے اس کی برکتیں دیکھی کہ جب ہم کسی کو کیسٹیں دے کر آتے تو وہ اس وقت کلین شیو ہوتا, اور جب ہم 15 دن 20 دن بعد 2 مہینے بعد ہمارا دوبارہ سلسلہ چلتا رہتا, کچھ دنوں بعد ماشاءاللہ وہ داڑھی والا ہو جاتا, کچھ ہی دنوں بعد وہ جس طرح اب یوں سمجھ لے کہ مدنی چینل کی جو بہار ہے, مدنی چینل الحمدللہ گھر گھر پہنچا, امیل سنت جو ہے وہ امیل سنت کے ذریعے اصلاح ہو رہی ہے, نیا شورا کے بیانات ہیں, تو اس وقت امیل سنت کا یہ آڈیو بیان جہاں جہاں جاتا اس کا آپریشن ہونا شروع ہو جاتا. اور یوں الحمدللہ میں نے اس پر بہت کچھ دیکھا ہے, پایا بھی ہے کہ امیل سنت کا بیان جب بھی ہم فیکٹری میں یا یہاں بھی کبھی بھی سنتے ہیں نا تو پورا دن ٹھنڈا ٹھنڈا گزرتا ہے, ایسا گزرتا ہے کہ وہ رغبت نیکیوں کی طرف رہتی ہے, گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا رہتا ہے. امیل سنت کی آواز اللہ کی رحمت سے اگر کانوں میں گونجتی رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, بازار میں بھی رہ کر مدینے میں رہیں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی, مزہ آ گیا مجھے. ناگپور انڈیا تاجپور سے ہمارے ساتھ محسن بھائی ہیں, شہباز اتاری بھائی بھی ناگپور سے ہمارے ساتھ ہیں, محسن بھائی ایک اور بھی ہیں محسن مانیار, یہ ہیں انڈیا مہاراشٹر احمد نگر سے. اچھا, شراز وحید بھائی ہیں فلپائن سے منیلا, یہ ہیں جناب مجاہد حسین اتاری ہیں لندن سے, ایک اور اسلامی بھائی کی ای میل آئی ہوئی ہے. منیلا والے اسلامی بھائی جو ہیں فلپائن کے مجاہد بھائی, ان کا مشورہ مل گیا ہے مجلس کو, ماشاءاللہ نوٹ کر لیا گیا ہے اور اس پر کلام بھی ہو گیا ہے. لندن والے اسلامی بھائی کا بھی مشورہ جو ہے ہم نے نوٹ کر لیا ہے, اور آپ کی مشوروں کا بہت شکریہ جو ای میل پر آپ نے ہمیں دیا, اور آئندہ بھی اسی طرح کرم نوازی فرماتے رہیے گا. اور یہ شہزاد طارق بھائی ہیں, یہ ماشاءاللہ قاری صاحب آئے تھے ہمارے ایک, بہت تو ان کو پسند کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ آ جائیں. جو تاجپور سے جو انڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, ایک بار جنید شیخ اتاری کو اپنے پروگرام میں بلائیں, اور ان سے فرمائش ہے, یہ جنید شیخ بھائی سے فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, یہ آ کر سنائیں. اور میرا پیر کا انہوں نے فرمائش کی ہے. کالز کے لیے نمبر آپ دوبارہ محفوظ کر لیجئے ذہن میں, 021349425260 0213494256, اور ایک اور نمبر بھی سماعت کر لیں 0213494226 0213494226. قاری صاحب سورہ والضحیٰ کی فرمائش ہے, اگر آپ سنائیں ماشاءاللہ اپنے مخصوص شیرینی گھلے لہجے میں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن, اچھی نیتیں کر لیجئے, رضا الہی عز و جل کی, مومن کی دلجوئی کی نیت کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ جزاک اللہ خیراً. ہماری مجلس نے کوئی فرضی خاکہ تیار کیا ہے ایک آپ کو میسیج دینے کے لیے. ظاہر ہے یہ بھی ایک انفرادی کوشش سے ریلیٹڈ ایک انداز ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل ہمیں کیا سکھا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچایا عبدالنبی بھائی. ایک دو مشورے کرنے تھے کاروبار کے سلسلے میں. اچھا تو اگر آپ ٹائم دیں تھوڑا سا بھی. پھر اس کے لیے ہم باہر چلتے ہیں. تو یہی ہے پرسکون ماحول ہے, یہیں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کچھ مشورہ کر لیتے ہیں. پیارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ دنیاوی بات نہیں کی جا سکتی. روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ. تو چلیں ہم انشاءاللہ باہر چلتے ہیں, وہاں بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ہنی بھائی ایک منٹ رکیے گا, میں ذرا لائٹ اور پنکھا بند کر کے آتا ہوں. جلنے دیتے کوئی نمازی وغیرہ آتا ہے, کوئی لائٹ بھی آپ نے بند کر دی, پنکھا بھی بند کر دیا آپ نے. اصل میں مسجد کے لائٹ اور پنکھے ہیں وہ بہتر ہے بند کر دیے جائیں, اس وقت تو کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے یہاں پر. عبداللبی بھائی ابھی کوئی اور نمازی وغیرہ آئیں گے, کوئی کسی نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہوگی, کسی نے نماز پڑھنی ہوگی, تو پنکھا بتی دونوں آپ نے بند کر دی. دیکھیں جب کوئی آئیں گے تو وہ انشاءاللہ خود لائٹ جلا لیں گے, لیکن اس وقت تو ہم جا رہے ہیں. اگر ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لائٹ پنکھے بند نہ کریں ساری رات یہ جلتا رہتا اور مسجد کا جو بل وغیرہ آتا رہتا. یہ ذمہ داری تو مسجد کے خادم کی ہے, مسجد کے مؤذن کی ہے, کمیٹی والوں کی ہے, یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. آپ نے کیوں بند کی؟ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس یہ ذمہ داری باقاعدہ تو نہیں ہے, لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسجد کی خدمت ہم سب پر ضروری ہے. اور آپ سوچیں نا کہ مسجد وقف کے مال پر چلتی ہے, چندہ ہوتا ہے, اور یہاں پر اگر یہ ساری رات بجلی چلتی رہتی تو اس کا بل مسجد کا بنتا چلا جاتا, تو ہمیں تو احتیاط کرنی چاہیے. عبدالنبی بھائی آپ اکیلے, آپ نے ایک پنکھا ایک بتی بند کی, کیا اس سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ یا یہ حل ہو جائے گا کیا آپ اکیلے کے کرنے سے؟ نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے نہیں بھائی, لیکن انڈیویجول جو ہے نا فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر میں اور آپ آج نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کا صحیح استعمال کریں گے, ہمیں صرف مسجد نہیں بلکہ اپنے گھروں میں اپنی دکانوں پر بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر ہم سب احتیاط کریں تو یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ, یہ پانی کی کمی کا مسئلہ, کیونکہ بہت ساری نعمتیں بے جا استعمال کرتے ہیں, تو آج میں اور آپ اگر نیت کریں اور دوسروں کو سکھانے کی نیت کریں تو اس سے انشاءاللہ فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی 30-31 سال پہلے آپ اکیلے ہی تو چلے تھے دعوت اسلامی کو لے کر, مگر جذبہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آج 31 ایئرز کے اندر دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی پہنچ گئی, کتنی مساجد بن گئی, کتنے مراکز بن گئے. تو الحمدللہ وہ اکیلے چلے اور آج پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا. تو میں اور آپ نیت کریں گے انشاءاللہ, دوسروں کو انشاءاللہ تربیت کرتے رہیں گے تو سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نیت کرتا ہوں عبدالنبی بھائی, میں اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے کاروبار کی جگہ پہ انشاءاللہ میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھوں. جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ عبدالنبی بھائی. چلیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ایک اسلامی بھائی, ایک مبلغ نے ایک ہی موقع پر ماشاءاللہ کتنے سارے مدنی پھول دیے, تو کتنی ساری نیکیاں کمائی ہوں گی مسجد کے حوالے سے اور اسراف کے حوالے سے ماشاءاللہ. تو جو پیغام ملا اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. چلتے ہیں, اب ہم نے تو آپ کی بہت کہہ لی اپنی اپنی, اب آپ کی سن لیتے ہیں. ذرا مدنی چینل کے ناظرین کی کال سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان رمضان مسجد
माशाअल्लाह। शो मार्केट गार्डन बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह खुले आग सल्ले अला कहते कहते देखा भी तो दिल बाग बाग हो गया कि हमने बाबुल मदीना के निगरानी काबीना अब्दुल मजीद अत्तारी की इसमें जियारत की। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई। और अब्दुल मजीद अत्तारी भाई हमारे वो इस्लामी भाई हैं कि जिन्हें उस वक्त हमने देखा था कि जब ये इलाक़ाई मुशावरत के निगरान थे माशाअल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी होती है कि ये निगरान काबीना है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला इनके इल्म उम्र में अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत कुछ हमने इनसे सीखा और आज जो अल्लाह ने इन्हें निगरान काबीना बनाया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनतें हैं। और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की ये खुसूसी तवज्जो है कि किस तरह तहरीक के लिए काम करना चाहिए, निगरानों की इताअत किस तरह करना चाहिए। तो ये उसका ही नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उस अमल की बरकत से आज अल्लाह ताला ने इन्हें इतना मर्तबा अता फरमाया। और मजीद अल्लाह तबारक तआला इनके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। इनका बयान, इनकी दुआ, इनके मदनी मशवरे लेने का अंदाज और फिर जिस तरह दावत इस्लामी के लिए वक्त देते हैं कि अपने घर से बहुत दूर इलाकों में जाके ये मशवरे करते हैं और सारा दिन जो है ये मदनी मशवरों में मदनी मरकज़ के कामों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनका पूरा दिन बल्कि रात भी इनकी जो है ये इसमें सर्फ हो जाती है माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ ये बाबुल मदीना बल्कि बैरून मुल्क भी जाते हैं। अभी भी हाल ही में ये मस्कत रबी नूर में तशरीफ ले गए थे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं इनसे अर्जी करूंगा कि वहाँ पर कोई ऐसा वाकया हो जो अनोखा हो या निकी की दावत के हवाले से हो या मदनी कामों के हवाले से हो तो वो वही हमें जरूर जो है ना ये बताएं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वो मुझे यहाँ एक जहन में आ रहा है अब्दुल मजीद भाई, माशाल्लाह आप दोबारा गए मस्कत और ये वो, तो जब आप बता रहे हैं वो एक इस्लामी भाई आया था ना जिसने आगाज़ किया था, वो तो फिर वापस चला गया, शायद उसने अपनी वो लगाई हुई बीज की फसल नहीं देखी। अब क्या आलम है वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मदनी काम हो रहा है। पहले चूँकि जब हम एक कंपनी में माहौल में आए थे तो वो फैक्ट्री ही का ज़्यादातर वो था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ओमान में दावत इस्लामी का काम फैल चुका है माशाअल्लाह। कम बेश 7 से 8 मकामात पर जो है अपना हफ्तावार इज्तिमा होता है माशाअल्लाह। मरहबा। अभी पिछले ही दिनों पिछले साल की बात है तो निगरान शूरा का बयान हुआ था, हमें क्या हो गया है, बहुत अच्छा बयान था। वो पूरा हॉल इतना भरा हुआ था माशाअल्लाह और लोगों का बहुत ज़्यादा था। निगरान शूरा भी बहुत खुश हुए। और पिछले दिनों रुकन शूरा मजलिस बैरून मुल्क के निगरान भी रबीउल शरीफ में मैं वहीं था, वहाँ तशरीफ़ लाए थे तो बहुत खुश हुए कि यहाँ मदनी काम हमारे कारी सलीम भाई भी रुकन शूरा वो भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं। तो यूँ माशाअल्लाह वहाँ देख कर निज़ाम इस्लामी भाइयों का मामला बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तंजीमी तौर पर इस्लामी भाई बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं माशाअल्लाह और अब मदनी काम भी कर रहे हैं। पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह 3 वहाँ के ओमानी जो अरबी थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरों में अमीर सुन्नत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शरीक भी हुए, अमीर सुन्नत से उन्होंने मुलाकात भी की और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से मज़ीद वहाँ काम और बाहर पर बाहर आ जाएगी इंशाअल्लाह। चलें दोबारा फिर आते हैं आपकी ज़ात की तरफ। जब आप यहाँ आए होंगे तो वो तो कई हो सकता है एक तादाद होगी उसने तो पहचाना ही नहीं होगा ये कौन है, ऐसा ही हुआ था कुछ? 93 में मैं पहली छुट्टी पर आया था जब मैं 2 पीस पहन कर आया था, और 95 में जब मैं दूसरी छुट्टी पर आया तो सफ़र मदीना भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। और जब मैं आया तो एयरपोर्ट पे लोग तलाश कर रहे थे, मैं बाहर खड़ा हुआ था और अमामा शरीफ पहना हुआ था। तो कई क्योंकि यहाँ जो मेरा माहौल था ही नहीं और ना हमारे किसी रिश्तेदारों में, यानी कि यूँ कह लीजिए कि मुझे याद नहीं पड़ता कोई दावत इस्लामी से यूँ वाबस्ता मुझे कभी नज़र आया हो कि उसका यूँ मामला हुआ। तो सब चौंक गए और जो पुरानी जो गैदरिंग थी वो आपने सुनी ली जो यहाँ बाबुल मदीना में थी, उन्हें भी एकदम से झटका लगा। और कईयों ने तो मुसद जिसको कहते हैं वो नफ्स और शैतान के उसमें आके जो है वो अपनी मोहब्बत के अंदाज में कहा कि ये सब नाटक बंद करो, इमामा उतारो, ये क्या हो गया है ये वो। और हकीकतन जो नात शरीफ अभी हमारे इनात खान इस्लामी ने पढ़ी है उस वक्त मुझे ये बड़ी याद आती थी कि वो वैसा लगा मुझे, हाँ मुझे ऐसा क्योंकि यहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं था ना उस वक्त, ना कोई चैनल ना मजलिस इतनी फ़ाल नहीं थी कि कोई आ रहा है इस्लामी भाई। तो यहाँ समझ लो मैं तन्हा था
اور میں جب اپنے علاقے میں آیا مسجد میں جاتا تو بس وہ جو پرانے والے لوگ تھے وہ جانتے تھے دیکھتے تھے, کوئی دعوت اسلامی والا کو اس طرح نہیں ملتا تھا. الحمدللہ مل سنت کی خاص نظر رہی کہ میں سنبھلتا چلا گیا. ماشاءاللہ. دل تو ٹوٹتا تھا کہ لوگ بہت کچھ کہتے تھے, وہ کرتے تھے, معاملات تھے. اسی طرح جب میں 93 میں آیا تھا تو میرا رشتہ ہو گیا تھا کسی نے, میری پھپھی رہتی ہیں رحیم یار خان میں, وہاں میری 2 بہنیں بھی ہیں, تو میں وہاں گیا تو میری والدہ بھی ساتھ تھی. تو کسی نے آ کر ہمارے رشتہ داروں نے, تو ہماری برادری کے لوگ تھے, کہنے لگے کہ ہماری بیٹی آپ کی, یوں کر کے وہ رشتہ کا انداز ہوتا ہے. بیرون ملک والوں کا ہو بھی جاتا ہے جلدی وہی ہوتا ہے کہ بیرون ملک میں لوگ کماتے ہیں زیادہ, یوں کرتے ہیں. 95 میں جب میں آیا تو انہوں نے مجھے ماحول میں دیکھا کہ یہ امامہ اور داڑھی, تو کہا کہ وہ تو مسائل ہو جائیں گے, کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, جو ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے. اب وہ رشتہ میرا ٹوٹ گیا تو والدہ مجھے کہنے لگی بیٹا اب داڑھی اور امام. ایک پرائیویٹ تھوڑی سی پوچھوں, دکھ ہوا تھا اس وقت؟ وہ تھوڑا سا یوں جھٹکا تو لگتا ہے, وہ یوں کیونکہ وہ لگتا یوں ہے کہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کہ تو جیسے نا وہ مذہبی ہماری اسلامی بہنیں جو پردہ کرتی ہے, برقع پہنتی ہے, تو لوگ ان کو کہتے ہیں آپ کا رشتہ نہیں آئے گا. اور آج کل تو معاذ اللہ یوں ہو گیا کہ اپنی لڑکیوں کو بہنوں کو بنا سنوار کر شادی ہالوں میں اس لیے لے کے جایا جاتا ہے کہ ان پر کسی کی نظر پڑ جائے اور فوراً اسی میں ولیمے میں نکاح کی تقریب میں جو ہے منگنی میں رشتہ آ جائے. اور یوں آج کل کا حالات ہے. لیکن وہ ذہن ظاہر سی بات ہے آج بھی لوگ ہیں, تو وہ ہوا کہ بھئی آپ نے داڑھی رکھ لی, ماما پہن لیا, اس لیے آپ کا جو نا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اگر آپ پہلے بعد میں کر لیتے. میری والدہ الحمدللہ مل سنت کی مرید تھی, ان کا انتقال 2-3 سال پہلے ہوا, رمضان شریف کا پہلا روزہ تھا. تو میری والدہ نے مجھے کہا جب اس طرح, تو میں نے کہا اماں یہ بتائیے کہ میں آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ میں شادی تک زندہ رہوں گا. اب میں چونکہ شروع سے جو جذباتی تھا تو اس میں بھی الحمدللہ ماحول میں آنے کے بعد جب میں ماحول میں آیا نا تو میں نے یک مشت 12 مدنی سوٹ سلائے تھے تاکہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہو. اور جتنے بھی میرے کپڑے وپڑے تھے, کوئی جوتے ووتے سے انگلش بوٹ کے شوز سب نے لے لیے اسپورٹس کی, تو میں نے دیکھا ہی نہیں پیچھے کی طرف, تاکہ کوئی وہ ہوتا ہے کہ اسلام میں ایک سوٹ سلاتا ہے, پھر ایک رنگین پہنتا ہے, تو کبھی کبھی شادی میں یوں کر کے وہ ایسا میں نے راستہ ہی بند کر دیا تھا. الحمدللہ رب العالمین. تو اس وقت یہ ہوا, تھوڑا دل ٹوٹا, میں گھر سے باہر نکلا تو ایک ویرانے کی طرف چلا گیا اور چلتے چلتے بس وہ نعت شریف پڑھنے لگا. تو تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے شاید, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, وہ دل تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ وہ بس آنسو بھی نکل گئے. میں گھر آیا تو کچھ ہی دن وہاں رہتے میں 4-6 دن رحیم یار خان پنجاب میرا, اسی دوران الحمدللہ دوسری جگہ سے رشتہ آ گیا. اس کا سبب شاید یہ بنا تھا کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہا تھا, تو ایک محترمہ آئی, وہ میری پھپھی کی دوست تھی, عمر رسیدہ تھی. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کی جو بڑی بیٹی تھی, ان کا جو داماد تھا نا وہ سردار آباد میں رہتے, وہ دعوت اسلامی والے تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھتے کہا کہ تو ہماری برادری کے بھی ہیں, اور کہا کہ میری بیٹی کا نکاح جو نا رشتہ ان سے کر لو. تو یوں الحمدللہ مجھے عاشقان رسول مطمئن ہوں گی نا دعوت مل گیا الحمدللہ. دعوت اسلامی والوں کے کردار سے مطمئن ہوں گی, یہی وجہ ہے. آج آپ کی اچھی رہی ہے نہیں اچھی گزری نہیں گزری الحمدللہ. میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ یہ بہتر ہوا. علماء بھی فرماتے ہیں نا کہ ماحول گھر سے ہی مطلب وہ مدد ہے, مدنی قافلہ ہو, مدنی کام ہو, تنظیمی کام ہو, اس میں گھر کی عمر معاونت نہ ہو نا تو پھر آزمائش ہو. قافلوں میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے. مجھے یاد نہیں کہ کبھی میرے گھر سے کسی بھی معاملے میں کوئی روک ٹوک ہوئی ہو. یہاں تک کہ اگر چھینک آئے نا, جیسے مبالغہ چھینک آئے کہ مجھے قافلے میں جانا ہے, تو میں نے اگر مثلا جو میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ جھوٹ میں, یعنی کہ ایسی خوش طبعی میں نے کہہ دیا کہ قافلے میں جانا ہے, تو میرا بیگ تیار ہو جاتا ہے. پھر کہا آپ جا نہیں رہے قافلے میں, میں بولتا ہوں اچھا چلے ہی جاؤ یار قافلے میں. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. چلیں بھائی بہت خوب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جہان میں بھی ٹھنڈا رکھے, اس جہان میں بھی ٹھنڈا رکھے. آپ کی صدقے ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول و منظور کرے. آمین. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید مبلغین, ان کے ماضی کے گوشے آپ کے سامنے, ان کے تنظیمی سفر کی داستانیں. Stay tuned to us. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.